أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال تو دیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے دل اللہ سے ملاقات سے پہلے ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اپنے اللہ کی طرف پہ لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہی لوگ اس بلائی کے کام میں مقابلہ کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیات نمبر 57 سے 61 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھے ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بہت ساری عبادات، خوبیاں ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کا سامنا ہم کس طرح کریں گے۔ اتنی بڑی بڑی عبادات کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں کن کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہتا ہے؟ کیا وہ جو شراب پیتے ہیں اور وہ جو چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہو۔ اور عبداللہ بن ابی ملیکہ یہ تابعی ہیں، یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، حضور اکرم علیہ السلام کے 30 ساتھیوں کو میں ملا ہوا ہوں، کلہم یخاف النفاق، وہ سب کے سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت کا شائبہ نہ ہو، ہم منافق نہ ہو گئے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت معروف ہے کہ شہادت سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا حذیفہ یہ نام کسی سے ذکر نہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا مقام، عشرہ مبشرہ میں سے بالترتیب دوسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عمر شیطان جس رستے سے تجھے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، اور فرمایا تھا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا تھا جس کے دل میں اللہ کوئی نہ کوئی بات الہام کر دیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ میری امت کے محدث عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بات نبی کریم کو مشورہ دیتے، یا رسول اللہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، اللہ آسمان سے وہی حکم اتار دیتا کہ اے پیغمبر آپ کی شریعت میں یہ حکم ایسا ہی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھتے ہیں،
حذیفہ یہ بتاؤ منافقین میں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں، قرآن میں بشارتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ، اس کے باوجود ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کسی ایک بات پہ پکڑ نہ کر لے۔ آج ہمیں اپنے من پسند کی للچائی ہوئی باتیں تو بڑی یاد رہتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی سیدنا فاروق اعظم کے بڑے واقعات ووٹ مانگنے کے لیے یاد رہتے ہیں، مگر جو فاروق اعظم نے فرمایا تھا فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر مر جائے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ کتا بھی مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کو بات کیوں نہیں یاد رہتی؟ اتنے بڑے بڑے نام، ساری زندگی جن کی عملوں میں گزر گئی، اس کے باوجود ڈرے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے لئن اعلم، کہ اگر مجھے علم ہو جائے ان اللہ تقبل منی رکعتین، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، اگر مجھے علم ہو جائے اللہ نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، احب الی من الدنیا وما فیہا، دنیا جہان سے یہ میرے لیے زیادہ محبوب بات ہوگی۔ یعنی عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ڈر کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے نہیں کرتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ صحبت نبوی کے تربیت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کی باتیں ہیں۔ تو ہماری عبادات ذرا سوچئے اس واقعے پہ رکھ کے۔ ابو دردہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے 2 نفل 2 رکعتیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، دنیا وما فیہا سے میرے لیے یہ بہتر ہے۔